ہیں۔ ابھی حال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی یہ فیت والے کمپاؤنڈ پر، یہ کرلا میں اسٹیشن سے لگ کر کے جو علاقہ ہے، وہاں ایک اجلاس، وہاں سالانہ اجلاس کچھ احباب اور نوجوانان مسجد کے زیر اشراف کرتے ہیں۔ وہاں ایک بہت اہم جماعتی، اور وہ جماعتی گھرانہ جو اس علاقے میں جماعتی یعنی تبلیغی محنتوں میں قیادت کرتا ہے اور وہ ذمہ دارانہ رول کرتا ہے، اس میں ایک بنیادی آدمی نے ایک روز فون کیا، کہا اجلاس میں میں شریک تھا، میں نے جو کچھ سنا اگرچہ ظاہری طور پر ہمارے خلاف باتیں لگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے اپنے تئیں فون کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ان ساری باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں جو آپ کے اسٹیج اور اہل حدیث اسٹیج سے ہاں جو باتیں کہی گئی ہیں۔ بھلے کچھ لب و لہجہ ہمیں نہیں بعض پسند آیا، لیکن یہ کہ جو باتیں کہی گئی ہیں درست ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ باتیں کہیں۔ آج جو لوگ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری عوام، ہماری جماعت، ہمارے مسلک کے لوگ سلفی علماء کی، اہل حدیث علماء کی، کتاب و سنت کے ایکسپرٹ علماء کی باتیں سن نہ سکیں، ان کی کوشش صرف اسی لیے ہے کہ اگر وہ کتاب و سنت کی باتیں سنیں گے تو ہماری ساری کی ساری ڈھیر ساری جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کا کوئی وزن ان کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بتاؤ کہ جو لوگ شخصیتوں اور اختلافی مسائل میں الجھ کر کے الگ الگ گروہ بندیوں کے شکار ہیں، آپ بتائیے اگر ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہنچتی ہو کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت سارے اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور تم دیکھو گے، خبردار جب اختلاف دیکھنا تو تم میری سنت کو اختیار کرنا، سنت پکڑ کر کے سنت کے خلاف کا راستہ ترک کر دینا۔ آپ بتاؤ، سنت کے خلاف جو راستہ ہے اسے ترک کر دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ اب وہ سنت کے خلاف جو بھی راستہ ہو، جس طرف سے بھی آیا ہو، میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ بتاؤ کہ اس کے سننے کے بعد اگر دل میں سعادت ہے، آدمی کا شعور پختہ ہے، اپنے دین میں آدمی مخلص ہے، اسلام میں سچا ہے، اسلام آسمانی مانتا ہے، پیارے رسول کو اسوہ مانتا ہے، پیارے نبی کی ایک سنت کی پیروی کو وہ دین، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ مانتا ہے، اس کے سامنے ڈھیر سارے بزرگوں کے حوالوں کی باتیں، مسلک کے حوالوں کی باتیں، اپنے روایتی تسلسل کی باتیں کیا کچھ کام آ سکتی ہے؟ نہیں کام آ سکتی ہیں۔ کیوں؟ پیارے نبی کی بات جب آدمی سنتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم بہت جلد اختلاف دیکھو گے، اور جب اختلاف دیکھنا فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی، تو تم پر فرض ہے کہ میری سنت پر چلنا، میری سنت ڈھونڈ کر کے اس کو اختیار کر لینا، سنت سے ہٹ کر کے جو چیز ہے اس کو چھوڑ دینا۔ اختلاف مذموم کون سا ہے؟ جو سنت کے خلاف ہو، سنت کے مقابل میں ہو، سنت کے خلاف کوئی راستہ آدمی اختیار کرے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تباہی کی چیز ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فتنہ قرار دیا تھا، فتنہ، کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ ہے، فتنہ، اور یہ مسلمانوں میں کنفیوژن اور کشمکش پیدا کرنے والا ہے، مسلمانوں کو متزلزل کر دینے والا ہے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، وہ حدیث جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یعنی عام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر، اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ یعنی لوگ اچھی اور بھلائی کی بات پوچھتے تھے، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاتا موقع تو پوچھتا، شر کیا ہے، شر۔ وہ کہتے ہیں کہ شر کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ مجھے شر بتا دیا جائے اور میں بچ جاؤں۔ آج لوگ اس کو، بہت سارے لوگ سیاسی انداز کے اور بہت سوشل انداز کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اگر شرکیات کے شر، بدعات کے شر،
فرقہ پرستیوں کے شر، گروپ بازیوں کے شر اور اس طرح کے دوسرے برائیوں کی نشاندہیاں جب ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ساری چیزیں بات کرنے کی نہیں ہے، اس سے اختلاف پھیلتا ہے۔ وہاں دیکھیے نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم شر جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ اسی لیے میرے بھائیوں یہ ضروری ہے کہ شر کی نشاندہی ہو۔ جتنے شرکیات سماج میں پائے جاتے ہیں ان کو نامزد بتایا جائے، جتنے بدعات پائے جاتے ہیں ان کو نامزد بتایا جائے۔ اگر نامزد نہیں بتایا جائے گا تو عام لوگ ان کو بحیثیت شر جان نہیں سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح بہت سارے لوگ قبروں کا جا کے سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، کیا سمجھ کر کے کرتے ہیں؟ خیر سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ ان کو جب تک پوری قوت اور دلائل کے ساتھ اور پوری صراحتوں کے ساتھ ذمہ دارانہ ڈھنگ سے اور وصولی اور دردمندی کی بنیادوں پر دعوتی تقاضوں کے ساتھ اگر انہیں بتایا نہیں جائے گا تو قبروں کا سجدہ کرنے والا، قبروں پر غلاف چڑھانے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، مردوں سے مرادیں مانگنے والا، یہ کوئی شر سمجھ کے کام کرتا ہے؟ شر سمجھ کے کام نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا، آج ہمارا بھی نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم شر جانتے ہیں اسے بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک بتائیں گے نہیں تب تک لوگ شر کو جان نہیں سکیں گے۔ اس لیے منہج میں ایک بنیادی تقاضا ہمارے اوپر یہ بھی بنتا ہے، ہم اہل علم پر، ہم طلبہ پر، ہمارے اہل علم پر، آپ بڑوں اور آپ سماج اور جماعتوں کے ذمہ داروں پر کہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگ کر کے، اور ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نفع و ضرر کی سوچ سے ظاہری بلند ہو کر کے کوششیں کرنی چاہیے تاکہ شر جو ہیں وہ سماج کو شر کی معلومات پہنچے جیسے خیر زیادہ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ اسے جان لیجئے کہ بھلائی اور معروف کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن منکرات کی باتیں نہیں ہوتی۔ منکرات کی باتیں نہ ہونے کی وجہ سے، منکرات کو نامزد نہ کرنے کی وجہ سے عام طبقہ جو ہے، جو اہل علم سے دور ہے، اسی طرح ان کے واسطے اور رابطے کم ہیں، پھر ان کے خلاف انہیں روک رکھنے کے لیے مستقل کوششیں جاری ہیں، یہ جانتے نہیں میرے بھائیوں۔ انہیں بتانا ضروری ہے، اس لیے جہاں جن کے پاس جو وسائل ہیں ان کو استعمال